کچھ پریشانیاں ہیں جس کا حل ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں تلاش کرنا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ گھر جو ہے ہمارے گویا کے جہنم کدے بنتے جا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر وہ ایسی خوشیاں نہیں ہیں جیسے مسلمانوں کے گھروں میں خوشیاں ہونی چاہیے۔ اس میں سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ میاں بیوی کے اندر جو محبت اور الفت ہونی چاہیے وہ اس وقت ناپید ہے۔ بیوی کی شوہر سے نہیں بنتی، شوہر کی بیوی سے نہیں بنتی، اور گھر کے اندر ایک اختلافی ماحول ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے سے خوش رہیں تو ساس بہو کے جھگڑے کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جاتی، نندوں کی تکلیف اور تانا زنی کی، جٹھانی اور دیورانی کے جھگڑوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہ جاتی، اس لیے کہ ایک بیوی یہ سوچتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے اچھا ہے تب مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، اور ایک شوہر یہ سوچتا ہے کہ جب میری بیوی مجھے ہر خوشی فراہم کر رہی ہے تو پھر مجھے اور کیا چاہیے۔ عام طور پہ خواتین اسلام یہ شکایت کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ میرا شوہر مجھ سے اس انداز سے پیش نہیں آتا جیسا کہ میں چاہتی ہوں۔ لیکن ایسے وقت پر اکثر میں اپنی شادی شدہ بہنوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اگر شوہر آپ پر توجہ نہیں کرتا تو اس کی مختلف وجوہات ہیں، اگر ان وجوہات کی طرف آپ کی توجہ ہوگی تو انشاءاللہ شوہر کی بھی آپ کی طرف توجہ ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ عورتیں میک اپ اس وقت کرتی ہیں جب وہ کسی شادی کے فنکشن میں جاتی ہے، جب وہ ولیمے میں جاتی ہے، جب وہ بازار میں جاتی ہے، جب وہ میکے میں جاتی ہے، تب وہ میک اپ کرتی ہے، سنگھار کرتی ہے۔ حالانکہ عورت کو اصل میک اپ کرنے کا وقت وہ ہے جب اس کا شوہر گھر پہ آنے کا ٹائم ہو۔ اگر ایک بیوی شوہر کے آنے سے پہلے بنتی سنورتی ہے اور اچھی ہوتی ہے اور شوہر کی نظر اس پر پڑ کر کے شوہر خوش ہوتا ہے تو خود بخود شوہر کی توجہ اس کی طرف مائل ہوتی ہے۔ لیکن حالات آج کل یہ ہے کہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ وہ شوہر کے آنے سے پہلے جو ہے وہ بیمار جیسی بن جاتی ہے، شکل اپنی بگاڑ لیتی ہے، تو شوہر آ کر کے تھکا ماندہ آتا ہے اور اس طریقے سے مٹی کی مورت دیکھ کر کے اس کا ٹینشن اور بڑھ جاتا ہے۔ چند دنوں تک تو وہ برداشت کرتے رہتا ہے، جھیلتے رہتا ہے، لیکن پھر بعد میں دھیرے دھیرے یہی چیز نفرت کا سبب بن جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں اچھی طرح سے یاد رکھو، شوہر کے لیے جسم پہ خوشبو ملنا، شوہر کے لیے سنگار کرنا، یہاں تک فرمایا گیا کہ جو عورت اپنے شوہر کے لیے سنگار کرتی ہے اللہ اس کو رات کی نفل عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے آنے سے پہلے اس طریقے کا انداز اختیار کرے۔ بلکہ میں یہاں یہ بھی خواتین کو کہنا چاہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، بہت ساری عورتوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ شوہر کے گھر سے نکلنے سے لے کر گھر آنے تک کے جتنی داستان ہے وہ غبارے کی طرح اپنے اندر بھر کے رکھتی ہے، اور جیسے ہی شوہر گھر آتا ہے پانی دینے سے پہلے، کھانا دینے سے پہلے، کوئی بات کرنے سے پہلے وہ پوری فائل کھول کر کے رکھ دیتی ہے۔ اپنا شوہر کو کھانا اچھا لگتا ہے نہ پانی اچھا لگتا ہے، دیکھو جی بیٹے نے یہ کیا، بیٹی نے یہ کیا، ساس نے یہ کیا، نند نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، گھر میں آٹا نہیں ہے، کھانا جو ہے وہ گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے، گیس کا باٹلا بھی جو ہے وہ ابھی کام نہیں کر رہا ہے، پاور بل بھی آ کر کے پڑا ہوا ہے۔ وہ بیچارہ اتنی ساری زگ زگ سننے کے بعد سوچتا ہے یا اللہ میں باہر ہی تھا تو اچھا تھا۔ آؤ اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایک عورت کو گھر میں رہنا کیسے چاہیے؟ یقیناً ہر گھر میں مسائل ہوتے ہیں، ہر گھر میں راشن ختم ہوتا ہے، گیس کا باٹلا بھی ختم ہوتا ہے، بچے شرارت بھی کرتے ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہے، بیماریاں بھی ہوتی ہے، لیکن آؤ اس کا طریقہ کیا ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شوہر کے گھر میں آتے ہی مہا بھارت سنانے کی
کوئی ضرورت نہیں ہے، پہلے آپ اس کا دل تو خوش کر دیں، آپ اس کو اس پر تیار تو کر لیں کہ وہ آپ کی داستان سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ آؤ آپ کو بتاؤں، ایک صحابیہ ہیں جن کا نام اللہ اکبر ام سلیم ہے، ان کے شوہر کا نام حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری جو ہے سفر پر تشریف لے جاتے ہیں، اور سفر پہ تشریف لے جانے کے بعد جب آپ سفر سے واپس آنے لگتے ہیں، ان کی بیوی کو اطلاع ملتی ہے کہ میرے شوہر سفر سے واپس آ رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ایک طویل عرصے سے سفر پر جانے والا ایک شخص جو ہے جب واپس آئے، یہ وہ سفر نہیں ہے کہ صبح کو شوہر بمبئی کے لیے نکلا اور لیٹ نائٹ کو گھر آ جائے، یہ وہ سفر نہیں ہے، بلکہ اس وقت سفر ایسے ہوا کرتے تھے کہ جس وقت انسان سفر پہ جاتا تھا تو کئی مہینوں کے بعد واپس آتا تھا، کبھی کبھی سال بھی لگ جاتا تھا، بلکہ کبھی کبھی تو لوگ بھوک اور پیاس سے جنگلوں میں مر بھی جاتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں۔ تو وہ سفر بڑے دشوار گزار ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ ام سلیم کو جب اطلاع ملی کہ تمہارے شوہر تشریف لانے والے ہیں، تو چونکہ رسول پاک کی تربیت کا نتیجہ تھا، انہوں نے پہلے سے اپنے آپ کو غسل کے لیے تیار کیا، غسل کیا، سنگار کیا، شوہر کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ خدا کا کرنا یہ کہ شوہر کے آنے کا وقت ہوا ہی تھا کہ بچے کا انتقال ہو جاتا ہے، بیٹے کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر میں خواتین سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے خاتون جنت کی کنیزوں، ایک ماں کے سامنے اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے تو اس ماں کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اس ماں کی بے چینی کا عالم کیا ہوگا، اس ماں کی بے قراری کا عالم کیا ہوگا۔ بچہ بیمار ہو جائے تو ماں کتنے پچھاڑے مار مار کر کے روتی ہے، بچے کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن وارے نبوی تربیت کا نتیجہ تو دیکھو۔ آج بھی دنیا کے اندر کوئی خاتون اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ میں حیران ہوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والی خواتین کو اللہ نے اتنی حکمت و صبر سے نوازا تھا۔ جب اللہ اکبر متعلمات کا یہ حال تھا تو معلم کائنات تربیت کرنے والے مصطفیٰ کریم کا حال کیا ہوگا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، ماں نے دیکھا میرے بچے کا انتقال ہو گیا، پھر خیال آتا ہے میرے بیٹے کا انتقال تو ہو گیا، شوہر کے آنے پر اگر فوراً غم کی داستان سنا دوں گی تو میرا شوہر تھکا ماندہ آیا ہوگا، میرا شوہر بھوکا پیاسا آیا ہوگا، میرے شوہر کو کسی چیز کی حاجت ہوگی۔ اس لیے اس خاتون نے جو ہے اپنے بیٹے کو کپڑے میں لپیٹ کر بیٹے کی لاش کو چھپا دیا، اور لاش چھپانے کے بعد اللہ اللہ انہوں نے آنسو بھی خشک کر لیے۔ سوچو کتنے صبر کا مادہ ان کے اندر تھا، صبر ضبط کی کیسی وہ مجسمات تھی وہ خواتین۔ اللہ اکبر، آج کی عورتوں کے پاس تو ذرہ برابر بھی مجھے صبر نظر نہیں آتا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، گھر جو جہنم کدے بنے ہوئے ہیں وہ زیادہ تر عورتوں کی غلطیوں کی بنیاد پر ہے، اس لیے کہ عورت گھر کی ملکہ ہے۔ ایک عورت سنور جاتی ہے تو گھر کا پورا نظام تبدیل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی عورتیں جو ہے وہ برا بھی مان جاتی ہے کہ مولانا لوگ جب تقریر کرتے ہیں تو نشانہ زیادہ تر عورتوں کو بناتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، جب مردوں میں ہم تقریر کرتے ہیں وہاں آپ موجود نہیں رہتی تو نشانہ مردوں کو بھی بنایا جاتا ہے، ان کو بھی نصیحت کی جاتی ہے۔ لیکن ایک خاتون جنت کی کنیزوں، ذرا سوچو تو صحیح، ایک خاتون نے اپنے شوہر کی خوشی کے لیے اپنے بیٹے کے لاش کو کپڑے میں چھپا دیا اور چھپا کر کے رکھ دیا، اور ویسے ہی بن ٹھن کر کے رہی۔ جیسے ہی شوہر گھر میں داخل ہوئے، بیوی کو حشاش بشاش دیکھ کر کے، بیوی کو حسن و جمال کا پیکر دیکھ کر کے بیوی سے گفتگو کی، بیوی نے دسترخوان سجایا، شوہر کو کھانا کھلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد جب شوہر کھانا کھا چکے تو اس کے بعد جو ہے پیٹ میں جب کھانا گیا اور اس کے بعد بیوی کا حسن و جمال دیکھا تو طبیعت مچلی، اور طبیعت مچلنے کے بعد دل کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ وظیفہ زوجیت بھی ادا کیا جائے۔ تو آپ نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت کو بھی ادا فرمایا، اور اس سے جب فارغ ہوئے تو غسل کرنے کے بعد اب اپنے شوہر کو جب دیکھا کہ شوہر کھا بھی چکے ہیں، شوہر اپنی ضرورت پوری بھی کر چکے ہیں، اب اس حالت میں ہے کہ وہ نارمل طبیعت میں ہے، لیکن اللہ اکبر، اب ذرا بات کرنے کا لہجہ دیکھیں، یہاں تو ذرے کو
پہاڑ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. بچے کا کان درد کر رہا ہوگا, فون آتا ہے, بہت بیمار ہے بچہ, بہت بیمار ہے, جلدی سے آ جاؤ, یہ حالت ہوتی ہے. لیکن وہاں بچے کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ اکبر, گفتگو کرنے کا انداز دیکھیں, گفتگو کرنے کا لہجہ دیکھیں. اللہ اللہ, ہم چھوٹی بات کو بڑی بنا کے پیش کرتے ہیں, وہاں کتنی بڑی بات کو کتنے چھوٹے انداز سے, کتنے ہلکے انداز سے پیش کیا جا رہا ہے. شوہر کے ساتھ بیوی بیٹھ گئی ہے, بیٹھنے کے بعد اپنے شوہر سے کہتی ہے, اے ابو طلحہ ذرا ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا ہے, بتائیں تو صحیح. ابو طلحہ کہتے ہیں کیا بات ہے؟ تو اس وقت خاتون نے کہا, اللہ اکبر, یہ بتاؤ اگر کوئی شخص اپنی امانت کسی کے پاس رکھے اور پھر وہ اپنی امانت کو واپس لے لے تو برا ماننے کی کوئی ضرورت ہے؟ ابو طلحہ نے کہا بالکل نہیں. اگر کوئی اپنی دی ہوئی امانت کو واپس لے لے تو اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے؟ امانت جس کی تھی وہ لے گیا, اس میں کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. پھر ابو طلحہ کی بیوی کہتی ہے جب امانت لے لی جائے تو غم کرنا اور برا ماننے کی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو یہ بتاؤ آپ اللہ کی امانت ہو کہ نہیں؟ وہ کہتے میں بھی اللہ کی امانت ہوں. پھر کہتی میں اللہ کی امانت ہوں یا نہیں؟ وہ کہتے تم بھی اللہ کی امانت ہو. پھر کہتی ہے میرا اور آپ کا بیٹا اللہ کی امانت ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہاں اپنا بیٹا بھی اللہ کی امانت ہے. تو کہا اگر وہ اللہ کی امانت ہے اور یقیناً اللہ کی امانت ہے تو اللہ نے اپنی امانت کو واپس لے لیا ہے. اس کے بعد لاش کو پیش کیا. اللہ اکبر. ابو طلحہ نے پوچھا یہ بات تم نے گھر میں آنے کے بعد مجھے کیوں نہیں بتائی؟ تو خاتون نے کہا اگر پہلے بتا دیتی تو آپ کھانا بھی نہیں کھاتے, ضرورت سے فارغ بھی نہیں ہوتے. آپ کی خوشی کی خاطر میں نے غم کے کڑوے گھونٹ پی لیے. اللہ اکبر. جب یہ بات مصطفیٰ جان رحمت کے پاس پیش کی گئی, حضور نے فرمایا روئے زمین پہ جنتی عورت کو دیکھنا ہے تو ابو طلحہ کی بیوی کو دیکھ لیا جاؤ. اے خاتون جنت کی کنیزوں, یہ ہے شوہر کے ساتھ سلوک, یہ ہے شوہر کے ساتھ انداز. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں آج کل لیکن خواتین کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے حدیث پڑھ کر زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھو گی تو ایسی عورت بنو گی جیسے ام سلیم تھی, اور سیریل دیکھ کر کے زندگی گزارو گی تو پھر وہی ہنگامہ آرائیاں ہوگی, پھر وہی برائیاں ہوگی, پھر وہی بلائیں ہوگی, پھر وہی گھر میں جھگڑے فساد ہوں گے. اے خاتون جنت کی کنیزوں, آج ضرورت ہے کہ خواتین اپنے شوہر کے حقوق ادا کریں, اپنے شوہر کے ساتھ زبان درازی نہ کریں, ان کا ہاتھ بٹائیں کاموں کے اندر, ان کی خوشی کے لیے اپنی خوشیاں ان پہ قربان کرنے کی کوشش کریں. وہ جب کوئی حکم دے تو اس پہ عمل کریں. سیدنا خواجہ عثمان ہرونی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کو شوہر بلائے ادھر آؤ اور وہ یوں کہہ دے ہوں, اتنا کہہ دے ہوں, حضرت خواجہ عثمان ہرونی فرماتے ہیں زمین کے اوپر جتنے ذرات ہیں ان ذرات کی تعداد کے برابر اس کے نام اعمال میں گناہ لکھے جائیں گے. سوچو آج کل کی عورتوں کو تو ان گناہوں کا احساس ہی نہیں ہے. میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ کچھ عورتیں تو مردوں کو گالیاں بھی دیتی ہے. ہم نے ایسی عورتوں کو تو نہیں دیکھا لیکن سنا ہے کہ وہ گالیاں بھی دیتی ہے. شوہر کہے کہ طلاق دیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ تیرے باپ کا ہوگا تو دے کر دکھا. یہ حالات تک ہم نے سنے ہیں. العیاذ باللہ, لا الہ الا اللہ, ایسی صورتحال ہے. لیکن ایسی بدبخت عورتیں جو شوہر سے منہ چلاتی ہے, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا معراج کی شب میں نے ان کے منہ کتے کی طرح دیکھے کہ ان کے منہ کتے کی طرح تھے اور کتوں کی طرح ان کی زبان سینے پہ لٹک رہی تھی. میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں جو شوہر کے ساتھ منہ چلایا کرتی تھی. گھروں میں بھی یہ تعلیم دی جاتی ہے تیرا شوہر یہ کہے تو تو نے یہ کہنا نہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے, صبر کرو, شوہر شوہر ہے. لیکن اگر شوہر یہاں ہے, اللہ کرے شوہروں تک بھی میری آواز پہنچ جائے کہ بیوی کے حقوق بھی شوہر کو ادا کرنا چاہیے. اگر شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا تو پھر اس کی نماز روزہ بھی اس کو جنت تک نہیں لے جا سکتی. آج کل کے شوہر بھی ایسے ہی بنے رہتے ہیں کہ انہیں بھی بیوی کی خوشیوں کا خیال نہیں, اور شوہروں کی بھی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ساری بات سنانے کا حق ہمیں ہی حاصل ہے, لڑنے کا حق ہمیں ہی حاصل ہے.
روٹنے کا حق بھی ہمیں ہی حاصل ہے. بیوی تو کچھ نہیں کر سکتی, وہ تو مکی گائے کی طرح رہنا چاہیے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیں, اگر ہم بیوی کو ڈانٹ سکتے ہیں تو بیوی بھی اچھے انداز میں 2 جملے ہمیں سنا سکتی ہے, اور بیوی کی بات سن کر ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے. اور جو ہم کھائیں اسے کھلائیں, جو ہم پیے اسے پلائیں. جس قیمت کا کپڑا ہم پہنے اس قیمت کے کپڑے اپنی بیوی کو بھی پہنائیں. ان کا یہ خیال کریں, ان پر رحم کریں, کیونکہ وہ ہماری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے آئی ہیں. شوہروں کو ایک نصیحت کرتا ہوں, دل کے کانوں سے سنیں. ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ ہیں, اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے ہیں, شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ. شیخ ابو الحسن خرقانی کون ہے؟ آئیے آپ کو بتاؤں. شیخ ابو الحسن خرقانی وہ ہے کہ محمود غزنوی جب ہندوستان میں کئی حملے کر کے ناکام ہوئے تو حضرت شیخ کے خرقانی کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر کے کہا کہ ہندوستان والے مجھے جمنے نہیں دیتے, آپ ایسا کچھ کرم فرمائیں کہ میرا بیڑا پار ہو جائے. تو شیخ نے اپنا جبہ اتار کر کے دیا اور فرمایا, محمود جب جنگ شباب پر ہو تو یہ جبے کے وسیلے سے جو دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا. شیخ ابو الحسن خرقانی کا جبہ عین جنگ کے موقع پر جب محمود کی فوجی کے قدم اکھڑ گئے تو انہوں نے جبے کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ میں فتح و نصرت عطا فرمائی. جب وہ جبہ لے کر کے محمود پہنچے تو کہا کہ حضرت آپ کے جبے کی برکت سے فتح مل گئی. تو حضرت خرقانی نے فرمایا, شیخ خرقانی نے فرمایا, نادان ہے تو نے میرے جبے کی قدر نہیں کی. کہا کہ کیا قدر نہیں کی؟ فرمایا, ارے تو نے جبے کے وسیلے سے جنگ کے اندر فتح کی دعا کی, یہ کیوں دعا نہیں کی کہ اللہ اس جبے کے وسیلے سے ہندوستان والوں کو ایمان کی دولت عطا فرما دے. اگر یہ دعا کرتا تو سارے اہل ہند کو اللہ ایمان کی دولت عطا کرتا. سوچو جس کا جبہ اس کرامت والا ہے وہ شیخ ابو الحسن خرقانی کتنی کرامت والے ہوں. ان کی شان, جس کا جبہ یہ شان والا ہے ان کی کیا شان ہوگی. لیکن یہ شیخ خرقانی رحمت اللہ تعالی علیہ اتفاق سے ایک فلسفی آپ کا معتقد اور مرید ہو گیا. ایک بہت بڑا فلسفی آپ کا مرید ہو گیا, معتقد ہو گیا. جیسے آج کل کے عام طور پہ زیادہ تر, سب کی بات نہیں کرتا, بڑی بڑی ڈگری والے وکیل, جج, ڈاکٹر, انجینئر یہ جلدی سے دین کی طرف نہیں آتے, دیندار لوگ کی طرف نہیں آتے. مولوی مولانا لوگ کا یہ لوگ مذاق اڑاتے, سب نہیں, کچھ لوگ, سب کی بات نہیں کرتا. کچھ لوگ تھوڑی سی چربی چڑھتی ہے تو وہ مولانا کو حقیر سمجھتے ہیں, صوفیہ کو حقیر سمجھتے ہیں, ایسی ہوتا ہے. اور کچھ لوگ, کچھ ایسے بھی ہیں کہ ڈگریاں لے کر بھی اگر اللہ انہیں توفیق دیتا ہے تو اہل علم سے قریب رہتے ہیں. تو جلدی سے دنیا دار طبقہ اہل اللہ کا قائل تو نہیں ہوتا. تو اتنا بڑا فلسفی تھا اپنے دور کا, لیکن وہ ہو گیا تھا شیخ خرقانی کا مرید. تو ایک مرتبہ محبت جو جوش مارنے لگی تو خانقاہ میں شیخ خرقانی تھے نہیں, تو چلتے چلتے پتہ پوچھتے پوچھتے آ گیا شیخ خرقانی ابو الحسن خرقانی کے گھر پہ. دروازے پہ دستک دی. جب دروازے کو دستک دی تو اندر سے آواز آئی, کون؟ انہوں نے باہر سے کہا, میں فلاں فلسفی بول رہا ہوں. تو کہا کیا کام ہے؟ تو کہا شیخ ابو الحسن خرقانی ہے گھر میں. تو کہا کہ اچھا, وہ مکار کب سے شیخ ہو گیا؟ وہ مکار کب سے حضرت ہو گیا؟ یہ پریشان ہو گیا فلسفی کہ یہ پوری دنیا جس کو شیخ اور حضرت کہتی ہے, ان کے گھر کے اندر سے بیوی کہہ رہی. کہا آپ کون ہے؟ کہا میں اس کی بیوی ہوں. یہ بیوی کہہ رہی کہ وہ مکار حضرت اور شیخ کب سے ہو گیا. اب پہلے ہی تو دنیا دار لوگ جلدی قریب نہیں آتے, اگر بیوی جس کو مکار کہہ دے, اب آپ بتائیں تو پھر تو بات بالکل سندی کا درجہ رکھتی ہے نا. یہی تو بات. کوئی امام صاحب کے متعلق اس کی بیوی کہہ دے فجر نہیں پڑھتا, تو اگر بیچارہ تہجد بھی پڑھتا ہو تو کوئی یقین کرے گا؟ تو یہی کرے گا کہ یار جب بیوی کہہ رہی ہے تو ہوگا ایسا ہی. ادھر وہ بیوی کہہ رہی, وہ مکار کب سے حضرت ہو گیا, شیخ کب سے ہو گیا. وہ اس کے پیر تو لڑکھڑا گئے کہ میں غلط جگہ تو مرید نہیں ہو گیا, میں غلط جگہ تو نہیں چلا گیا. ایسے میں دور سے ایک بندہ دیکھ رہا تھا, اس کو سارا معاملہ پتا تھا کہ گھر کے حالات کیا ہیں. اس نے کہا بھائی جان ادھر آؤ. وہ ادھر آیا. آنے کے بعد اس نے کہا کہ شیخ صاحب یہاں نہیں ملیں گے, شیخ صاحب اس وقت جنگل گئے ہوئے ہیں لکڑیاں کاٹنے کے لیے. گھر کے اندر چولہا جلانے کے لیے لکڑیوں کی ضرورت تھی, شیخ صاحب لکڑیاں کاٹنے کے لیے گئے. اللہ کے ولی بڑے روشن ضمیر ہوتے ہیں, جو واقعی ولی ہوتے ہیں وہ روشن ضمیر ہوتے ہیں. تو اس دن حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی نے کیا کیا
کہ لکڑی کا گٹھا سر پہ رکھ کے لانے کی بجائے آپ شیر پر بیٹھے، شیر کا گٹھا لکڑیوں کا گٹھا شیر کی پیٹھ پہ رکھا، خود شیر پہ بیٹھے اور سانپ کو ناگ کو چابک بنا کر اس شان سے اس فلسفی کے پاس آئے، کیونکہ معلوم تھا کہ گھر کے اندر ڈسا گیا ہے، تو گھر میں ڈسا گیا ہے، تو اگر میں اسی لکڑی کا گٹھا لے کے جاؤں گا تو یہ تم بیعت ہی توڑ دے گا، پھر کبھی اللہ والوں کے قریب ہی نہیں آئے گا، تو پھر کبھی کبھی اپنی شان بھی بتانی پڑتی ہے، اللہ والوں کو تو شان بتا دی۔ اب اس نے جیسے ہی دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہ مکار نہیں ہے، مکار کوئی اور ہے، تو کیونکہ اگر مکار ہوتے تو شیر کو سواری تھوڑی بناتے، مکار ہوتے تو سانپ کو چابک تھوڑی بناتے، لیکن گیا تو قدموں پہ گر کے کہا حضرت ساری باتیں چھوڑیے، پہلے یہ کیجئے کہ آپ کو بیوی کو پہلے طلاق دے کے گھر سے باہر نکالیے، کیونکہ اگر کوئی بندہ جائے گا تو آپ سے بدزن ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، میں بھی بدزن ہو گیا ہوتا اگر یہ کرامت اور یہ منظر میں نہیں دیکھتا، اس لیے ایسی عورت کو گھر سے نکال دینا چاہیے۔ شیخ ابوالحسن خرقانی نے کہا او فلسفی زبان سنبھال، تو کون ہوتا ہے میری بیوی کے خلاف بات کرنے والا؟ دیکھو کیا شان ہے اللہ والوں کی، بیوی نے خلاف بات کی ہے، لیکن وہ نہیں، کوئی دوسرا ہوتا تو موچوں پہ تاؤ دے کر خدا جانے کیا فیصلے کرتا، لیکن اللہ اکبر۔ شیخ ابوالحسن خرقانی کہتے ہیں میری بیوی ہے، اس کے خلاف آپ کوئی بات نہیں کریں گے، کہا حضرت وہ آپ کو مکار کہتی ہے، آپ کی ولایت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی جائے گا تو بدسن ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ شیخ ابوالحسن خرقانی نے بڑی سنجیدگی سے فرمایا فلسفی صاحب یہ جو مرتبہ دیکھ رہے ہو نا کہ میں شیر کو سواری بناتا ہوں، سانپ کو چابک بناتا ہوں، یہ مرتبہ مجھے نفل روزوں اور نفل نمازوں سے نہیں ملا ہے، بیوی کی تلخیوں پہ میں نے صبر کیا ہے، اس وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ یہ منزل اللہ نے بیوی کے ظلم پہ صبر کی برکت سے عطا کیا ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، مردوں کو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ بیوی کے مظالم پہ صبر کرے، اور عورتوں کو نصیحت کی جاتی ہے وہ شوہر کے مظالم پہ صبر کرے، اس لیے کہ شوہر بیوی کا لباس ہے، بیوی شوہر کا لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے گھروں کو خوشیوں سے آباد فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رنج غم بلا سے محفوظ رکھے۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں، یہ سارے ہنگامہ آرائیاں اس لیے ہے کہ ہمارے پاس دینی تعلیم نہیں ہے۔ شیخ ابوالحسن خرقانی کے پاس دینی تعلیم تھی، اس لیے انہوں نے اتنے سب کچھ کے باوجود بھی طلاق نہیں دیا۔ آج کا کوئی لم چلانے والا صرف یہ سن لے کہ آپ کی بیوی آپ کی غیر موجودگی میں کہہ رہی تھی کہ ایسا ہے تو وہ تو گھر سے نکال ہی دے گا، لیکن اللہ بلکہ مکار کو بیوی مکار کہہ دے تو بھی گھر سے نکال دے گا، لیکن اللہ کیا اللہ والوں کی شان ہے۔ یہ صبر دین کی برکت سے آتا ہے، علم دین کی برکت سے آتا ہے۔ خواتین میں بھی صبر علم دین کی برکت سے آئے گا۔ اگر آپ اپنی بچیوں کو پڑھانا چاہتی ہیں، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتی ہے، تو الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے مدارس آپ کے درمیان حاضر ہیں، اور یہاں اس محلے میں ہمارا مدرسہ اہل سنت منیرہ جو چلتا ہے، یہ اسی کا سالانہ جلسہ ہے۔ اسی کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ تعالی عائشہ صدیقہ مدرسے کے نام سے شعبہ عالمیت کی تعلیم بھی ہوتی ہے، حضر کی تعلیم بھی ہوتی ہے، قرأت کی تعلیم بھی ہوتی ہے، تجوید وغیرہ سے بھی پڑھایا جاتا ہے، ناظری پڑھایا جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ لوگ خوش نصیب ہیں، تو مدرسے میں اپنے بچوں کا داخلہ کرائیں، بچیوں کا داخلہ کرائیں۔ الحمدللہ ہمارے پاس لڑکیوں کے مدارس بھی ہیں، لڑکوں کے مدارس بھی ہیں، 56 کے قریب مدرسے پورے شہر میں پھیلے ہوئے ہیں، اور بچیوں کو حفظ بھی پڑھا سکتے ہیں، عالم بھی بنا سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہم سب